امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، بحروب۔ بحروب کا مرکز کنزا اور فلک کے آس پاس ہے، جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کنزا دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوشی سے شادی شدہ ہے اور ایک شاہانہ طرز زندگی گزارتی ہے۔ دوسری جانب فلک ایک محنتی نوجوان لڑکی ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین دونوں کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب کنزا اس کی اپنی بھابھی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر پائے گی، یا کنزا کی خود غرضی اور اقتدار کی خواہش ان کے رشتے کو سبوتاژ کر دے گی؟ کیا فلک اور تیمور ایک دوسرے کے درمیان محبت اور اعتماد پیدا کر پائیں گے، یا ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی؟ نمبر 9، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درعدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درعدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درعدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 8، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے، لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔ زاویان نعمان بطور خورشید ایک یتیم ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے گھر میں رہتا ہے۔ ان کے والد کے ابتدائی انتقال نے خورشید کو اپنی زندگی میں کافی سنجیدہ بنا دیا ہے۔ وہ کم بولتا ہے اور اپنے کام کا خیال رکھتا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت رتبہ خورشید کے چچا کی بیٹی ہے۔ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کے والد نے اسے انتہائی محبت اور دیکھ بھال کے ساتھ رکھا ہے۔ وہ خراب ہے اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ اپنی خالہ کے بیٹے التمش کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ نمبر 7، ہوک۔ ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا، یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ کبھی کبھی آپ کی محبت زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ خوفناک ارادے والے لوگ آپ کو نیچے گھسیٹنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب زندگی حدوں سے نکل جائے گی تو آپ کے لیے ہوا کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 6، من آنگن۔ من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔ چھوٹی 2 بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہیں کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت چلنا شروع ہوتی ہیں جب درمیانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ماہ نور کے کردار میں انمول بلوچ ڈرامے کی مرکزی کردار ہے۔ ماہ نور اپنے والد کی دوسری بیٹی ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ اور پر اعتماد ہیں۔ اپنی بڑی بہن کے برعکس وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ زین بیگ بطور فراز متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔
وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جو تعلقات میں توازن برقرار رکھنا جانتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹر ہاف کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ پنجروں میں پیدا ہونے والے سمجھتے ہیں کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ نمبر 5، مقدر کا ستارہ۔ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر، ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے۔ لوگ اپنی بھلائی کے لیے آپ پر چل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کو صرف اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چیزیں آپ کے حق میں ہوں۔ آپ کو اس طرح بھی بڑھنا چاہیے جو زندگی پیش کرتی ہے۔ نمبر 4، یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل میں داؤد، ایک سادہ آدمی، اور کنیز فاطمہ، ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے۔ نمبر 3، مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر 3 بہنوں کی کہانی ہے۔ قرۃ العین ایک لڑکی جو اپنی شبیہ اور وقار کے سائے میں رہتی ہے۔ حریہ ایک ایسی لڑکی جو ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے جو صرف خوبصورتی اور پوزیٹیوٹی دیکھتی ہے، اور چاندنی ایک ایسی لڑکی جس نے اسے جیا ہے، ساری زندگی تعریف سے محروم اور اپنی 2 بڑی بہنوں کے سائے میں۔ اگر کو دیکھیں گے کہ ان تینوں لڑکیوں کو اپنی زندگی میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انہیں توازن کی اہمیت سکھائے گا۔ اگر کے مرکزی کرداروں میں جنید خان، جگن کاظم، ہنا الطاف، اسامہ خان، علی عباس، ہنا خواجہ بیات، ماہین صدیقی، عصمت زیدی، احمد رندھاوا، بہروز سبزواری، ہیرا سومرو، بینا مسرور، ثاقب سمیر اور فریدہ شبیر شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل اگر بھی مجموعی طور پر والدین کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، مختلف خاندانی حالات کو پیش کرنا جہاں والدین اپنے بچوں کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ طویل مدت میں ان کی ذہنی صحت اور فیصلہ کرنے کی طاقت کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔